حضور سید عالم کی خدمت میں مال خرچ کرنا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4 نمبر 4667 ہر جگہ پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ کیا تھا تو آخری لمحات حضور کے کیسے گزرے، تو انہوں نے کہا یہ تو تھا کہ چند دن حضور پر بڑا شدید بخار تھا اور اکثر حضور کی پیشانی مبارک پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی تھی سختی سے، سر کا درد جو بظاہر ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس جو حضور کے بالکل چہیتے بچے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، تو انہوں نے یہ بات باقاعدہ طور پر ذکر کی اور اس بات کو وہ بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ فی مرضہ، حضور اسی کیفیت میں آپ آئے، الذی مات فیہ، اسی بخار کی کیفیت جس میں آپ نے وہ بخار تسلسل سے رہا یہاں تک کہ آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا اور دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ تو فرمایا اسی حالت میں آئے، عاصب رأسہ بخرقۃ، حضور کا سر مبارک ایک پٹی سے بندھا ہوا تھا۔ فقعد علی المنبر، اور حضور اپنے ممبر پر جلوہ گر ہوئے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، صحابہ کو جمع کیا گیا اور حضور ممبر پر بیٹھے اور حضور نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کی ثنا کی۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، انہ لیس من الناس احد امن علی من نفسہ ومالہ من ابی بکر وابن ابی قحافہ، فرمایا لوگوں سنو، جس کے مال نے مجھے اور میرے مشن کو سب سے زیادہ نفع دیا، امنا، اس کا سب سے بڑا احسان جو مجھے پہنچتا ہے وہ ابو بکر صدیق۔ کس وقت یہ بات کی جا رہی ہے؟ بات تو ہے، لیکن اگر آپ اس کا ماحول دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ میں نے اس لیے کہا کس کیفیت میں کہی جا رہی ہے، کس وقت کہی جا رہی ہے، کہ وہی بظاہر بخار ہے اور اسی میں صبح حضور نے وصال کرنا ہے اور اس رات یہ بات ہو رہی ہے، اور جمع کر کے باتوں ماحول کیا بتا رہا ہے کہ کس طرف اشارہ ہے، اور ابو بکر صدیق سے حضور کی محبت اور اس سے مسائل جو فرمایا کہ لوگوں میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کا مجھ پر اپنی جان اور مال سے سب سے زیادہ احسان ہو مگر وہ ابو بکر ہے۔ پھر حضور نے آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَتَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ میرے صحابہ، اب یہ عربی انداز ہے اور ایک مقام و مرتبے اور روحانیت کا حضور ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا اگر میں اپنے صحابہ میں اتنا مخلص جو میرا ابو بکر ہے، تو میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، ولیکن خلت الاسلام، لیکن اس سے میری دینی تعلق ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، تمہارے اس نبی کا اگر کوئی صاحب ہے، خلیل ہے، تو وہ اللہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل کے منصب دیتا، خلیل بناتا، تو ابو بکر کو بناتا۔ اب علماء اس میں جٹ گئے اور لگ گئے کہ یہ خلیل میں ہی ساری کائنات ہے، حضور کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کے، اب لفظ آپ دیکھیں، میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر سے میرا دینی رشتہ ہے، خلیل میرا اللہ ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ برابری کی بات کر کے جو کر گئے حضور، تو یہاں پر تو یہ خلت کون سا منصب ہوتا ہے، خلیل کون سا رینک ہوتا ہے؟ تو اس کے اگر عربی گرامر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اور اس کا لغوی معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی اور اس کا معنوی مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایسی ذات کہ پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہ۔ صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن خلیلیت اور خلت دوستی کا وہ منصب ہوتا ہے کہ جب وہ دل میں آ جائے تو پھر دل کسی اور کی طرف راغب بھی نہیں ہوتا، جھکتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتا۔ حضور فرماتے یہ منصب میں اگر بندوں میں کسی کو دیتا اور صحابہ میں کسی کو دیتا تو ابو بکر کو دیتا، لیکن یہ منصب تو میرے رب کا ہے، اس کے سوا میرے دل میں کوئی نہیں۔ فرمایا اگر یہ ممکن ہوتا تو اس درجے پر ابو بکر کو لاتا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، ہماری سر آنکھوں پر بڑی شان ہے، لیکن میں اہل سنت سے کہتا ہوں اس روایت پر غور کرو، یہی وہ بلندی تھی جس کی بنا پر مولا علی نے ابو بکر کو بڑا مان کر بیعت کی تھی۔ یہ ہے منصب ان کا، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بہت بڑا منصب ہے، لیکن لو کنت متخذا فی امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، یہ کس رفت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یا تو مولا مرتضیٰ سے پوچھیں، یا ان کے بیٹے غوث اعظم سے پوچھیں، یا ان کے بیٹے داتا علی حجویری سے پوچھیں۔ تو حضور سید عالم نے اپنی مسجد کی چاروں دیواریوں کو اس طرف دیکھ کر فرمایا سدوا انی کل خوخۃ فی ھذا المسجد،
آج کے بعد میری اس مسجد کے اندر کسی کی کواڑ نہیں کھلے گی. فرما بند کر دو سب اپنی دروازے اور کھڑکیاں میری مسجد سے، غیر خوخۃ ابی بکر، مگر اگر دروازہ کھلے گا تو ابو بکر کا کھلے گا. سبحان اللہ. اللہ مسجد نبوی شریف اللہ اس کے شرف کو قیامت تک باقی رکھے. آج بھی آپ باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں اور سرکار کے روضہ مبارکہ کی طرف آپ آتے ہیں تو وہ حجرہ تو آگے تھا، لیکن اس کی آج نشانی موجود ہے. باب السلام کے الٹے ہاتھ پر خوخ ابی بکر لکھا ہوتا ہے، اور بالکل اگر آپ خوخ ابی بکر پر بیٹھیں گے تو سامنے حضور کی جالیاں نظر آ رہی ہوں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر گھما کر فرمایا کہ سدوا انی کل خوخۃ ھذا المسجد فی ھذا المسجد الا خوخۃ ابی بکر، سارے دروازے اور کواڑوں کو بند کر دو، اور میری مسجد میں اگر کسی کی کواڑ اور دروازہ کھلے گا تو ابو بکر صدیق کا ہے. یہ وہ اشارات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ذکر فرما رہے ہیں.